سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے وکلاء سے مکالمہ کیا کہ ابھی ان کی خواہشات کے مطابق فل کورٹ نہیں بن سکتا۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ فل کورٹ بنانے پر پابندی تو نہیں ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیے کہ اس بینچ کو ہی فل کورٹ سمجھیں، آئینی معاملہ صرف آئینی بینچ ہی سنے گا۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزاروں کے وکلاء نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ابھی آپ کی خواہشات کے مطابق فل کورٹ نہیں بن سکتا۔ آئینی بینچ میں ججز کی نامزدگی جوڈیشل کمیشن کرتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے جن ججز کو آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا وہ سب اس بینچ کا حصہ ہیں۔ جسٹس محمد علی مظاہر نے وکلاء سے مکالمہ کیا کہ فل کورٹ کے معاملے پر آپ خود کنفیوز ہیں، آپ اس بینچ کو ہی فل کورٹ سمجھیں، آئینی معاملہ صرف آئینی بینچ ہی سنے گا۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ فل کورٹ تشکیل دینے پر پابندی تو کوئی نہیں، کیا 26ویں ترمیم کی منظوری کے وقت ایوان میں تمام صوبوں کی نمائندگی مکمل تھی؟ فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ خیبر پختونخوا کی سینٹ میں نمائندگی مکمل نہیں تھی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ آپ چاہتے ہیں پہلے انتخابات کیسز کے فیصلوں کا انتظار کریں اور پھر آئینی ترمیم کا کیس سنیں، اس طرح تو آئینی ترمیم کا کیس کافی عرصے لٹکا رہے گا۔ عدالت نے فل کورٹ کی تشکیل اور عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ کیس کی سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔